عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں، کہ اگر ہے تو صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ کل شیء، ہر چیز کائنات کی، چاہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی چیز ہو یا سورج ہو یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو، کل شیء، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے۔ کل شیء حالک، ان کا وجود، ان کا پیدا کرنا اللہ کے لیے ایک شے ہے، ان کا ختم کرنا بھی اللہ کے لیے ایک شے ہے۔ کل شیء حالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے تمہارے رب کی ذات کے، اس کا چہرہ باقی رہنے والا۔ الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات۔ القیوم، ساری کائنات کو ہمیشہ خود سے قائم رکھنے والی ذات۔ الصمد، ساری کائنات میں کسی شے کی جو محتاج نہیں وہ ہے الصمد۔ الصمد، ساری کائنات کا ہر ذرہ جس کا محتاج ہے وہ ہے الصمد۔ الحی القیوم الصمد الرزاق الستیر، اللہ عز و جل کی ذات۔ وہی اللہ نے جس کی کئی اسماء و صفات ہیں، اور ایسی صفات وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے ہر قوم کی طرف اپنی رہنمائی کو بھیجا، تاکہ پیغمبر کی بتائی ہوئی رہنمائی کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دے اس کے لیے کامیابی ہے، اور ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، طلب العلم، علم جو ہے یہی ہدایت ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا، مانگنا، سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ علم ہی ہدایت ہے۔ ہم علم کو علم سمجھتے ہیں اور ہدایت کو کوئی اور چیز سمجھتے ہیں، تو ہدایت دو قسم کی ہے۔ علامہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے کہا، جہاں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو کہا ایک ہدایت وہ ہے جو علم کے اعتبار سے انسان کے پاس ہے، دوسرا ہدایت وہ ہے جسے ہدایت توفیقی کہا جاتا ہے۔ ایک ہدایت دلیل کی بنا پر ہے، دوسری ہدایت توفیق کی بنا پر ہے۔ ہدایت دلیل کی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہدایت ہے، دلیلی ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں انسان نئے نئے طور طریقے نکالے گا، اپنے خاندانی نظام کو بنائے گا، اپنے گھر کے سسٹم کو بنائے گا، اپنے کاروبار کی جگہ سسٹم کو بنائے گا۔ ہر وہ سسٹم، ہر وہ اصول جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تلتا ہے وہ قابل قبول ہے، اور ہر وہ اصول چاہے وہ گھر کا ہو یا کسی اور جگہ کے نظام کا ہو، جہاں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکرائے گا وہ اصول کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہدایت یہی ہے، ایک ہدایت دلیلی جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور ہدایت توفیقی یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ توفیق وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلنے کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جو توفیق ہے یہ مانگنا پڑتا، یہ توفیق کے لیے چل کے جانا پڑتا، یہ توفیق کے لیے کوشش بتانا پڑتا، یہ توفیق کے لیے انسان کو جو اللہ نے اپنے اندر ارادہ دیا ہے وہ ارادے کا استعمال کر کے قدم آگے بڑھانا پڑتا۔ وہ اپنے ارادے کے ذریعے وہیں پر ٹک سکتا، وہ اپنے ارادے کے ذریعے جہنم کا راستہ مانگ سکتا، وہ اپنے ارادے کے ذریعے جنت کا راستہ مانگ سکتا، وہ اپنے ارادے کے لیے اپنے دنیا اور آخرت کا نقصان حرام کاری کے ذریعے مانگ سکتا، وہ اپنے ارادے کے ذریعے حلال اور اچھائی کو اپنا کر دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں اپنے لیے کامیابی مانگ سکتا۔ ہدایت توفیق اور ہدایت دلیل دونوں کا راستہ انسان کو بتا دیا گیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ یہ ہدایت دلیل اور ہدایت توفیق لے کر اپنی زندگی کے اعمال کو انجام دیں، چاہے وہ عبادات میں ہو مسجد کے اندر، یا عبادات گھر کے اندر ہو، یا معاملات ہو مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر ہوں، یا اخلاقیات ہو مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر ہوں، یا معاشرے میں جہاں پر انسان اپنے حقوق ادا کرنے کا معاملہ ہو، اخلاقی معاملہ ہو، زینت کا معاملہ ہو، معاشرے کا معاملہ ہو، اخلاقی معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، ہر چیز میں ہدایت دلیل و ہدایت توفیق انسان کو مانگتی رہنی چاہیے۔ اور انسان جب راہ راست پر چلے گا، ظاہر بات ہے اسے برے کی بھی پہچان ہوگی اور اچھے کی بھی پہچان ہوگی، اور جب اس کے سامنے برائی آ گئی تو برائی کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے ہدایت کا علم ہو، ورنہ انسان جب تک ہدایت کو نہیں سمجھے گا گمراہی کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔
ورنہ آج دنیا گمراہی کو بھی ہدایت سمجھ کے بتا دیتی ہے. اب جب قرآن کی آیت پیش کر کے بھی دنیا آپ کو یہ بتائے گی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو آیت قرآن مجید کے نزول کے متعلق ہے کہ اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے جو اللہ کی شریعت آئی ہے، لوگ اسی آیت کو پیش کر کے آپ کو یہ بتائیں گے میلاد النبی سے متعلق ہے. وہ قرآن پیش کر کے بھی لوگ گمراہی کریں گے، حدیث پیش کر کے بھی لوگ گمراہی کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہدایت کا علم ہو تو گمراہی پہچان سکیں گے. اور ہدایت کا علم اگر کسی کے پاس ہے جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ ایک ہی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت. وہ ایک ہی جماعت ہے، سلف صالحین کی جماعت. یہی ہے جنہیں سلف کہا جاتا ہے، یہی ہے جو حقیقی اہل السنہ ہیں، اور یہی ہے جو اہل حدیثوں کی شان ہے، جس کی قدر اور عزت اور احترام آج اہل حدیث کچل کے رکھ دی. یہی ہے آج ہم جماعت اہل حدیث سے وابستہ ہیں. اب چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ جس طریقے کے تماشے بد اخلاقی جماعت اہل حدیث کی طرف سے پیش ہو رہی ہے، یہ ہمارا علم نہیں ہو سکتا. ہمارا اگر علم ہے مسلک اہل حدیث ہمارا علم ہے، ہمارا علم اگر ہے مسلک صحابہ ہمارا علم ہے. یہ ہمارے عہدے، یہ ہمارے نظام، یہ ہمارے جو سو عہدے، یہ ہمارا علم نہیں ہو سکتے. ہمارا علم، ہماری عزت، ہماری شان اگر ہے وہ صحابہ کرام کا مسلک اور صحابہ کرام کی جو سو دین ہے، اسی کو تھام کے رہیں گے کامیابی والی بات ہے. ورنہ عہدے دار، آنے والے جانے والے، یہ اپنی ان کی زندگی کا معاملہ ہے. لیکن جس پر جم کر رہنا ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، جو ہدایت دلیلی کو نوٹ کیے، ہدایت دلیلی کو یاد کیے، ہدایت دلیلی کو امت تک پہنچائے، اور ہدایت توفیق جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی، ایسی توفیق پر گامزن ہو گئے. اللہ نے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، راضی اللہ ان سے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، والذین اتبعہم بإحسان، قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو ہدایت دلیلی، ہدایت توفیقی صحابہ کے نقش قدم پر لے کر چلے گا، اللہ نے ان کے لیے بھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، وہ بھی راضی ہو جائیں گے اللہ سے جو صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا جو صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. زندگی میں راہ راست پر جب آپ چلیں گے، ہدایت کا علم ہوگا، ظاہر بات ہے غلطی کسی بھی شکل میں ہمارے پاس آئے گی، اس غلطی سے بچنے کو ایک ٹرمینالوجی میں صبر کہا جاتا ہے. برائی آپ کے پاس ہے، آپ برائی سے بچنا چاہ رہے ہیں، فرض نماز کا وقت ہو رہا، دعوت بھی چل رہی، نماز چھوڑ سکتے، نماز ٹال سکتے، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں. وہ دعوت کے اندر ٹھیٹھی ٹھاٹا، دعوت کے اندر بات چیت، دوستوں کا ملنا، یہ سب چھوڑ دیا آپ، یہ صبر ہے، حق پر قائم ہو گئے، اسے بھی صبر کہا جاتا ہے. ہدایت سمجھ کر برائی کو چھوڑنا یقیناً یہ صبر ہے. اس لیے علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے سورہ عصر کی تفسیر میں وہ صبر کا ذکر جہاں آیا تو 4-5 قسم کے صبر کا ذکر شیخ محترم نے وہاں کیا. ایک تو یہ انسان جب ہدایت کے راستے کو اپناتا ہے، حلال طریقے کو اپناتا ہے، حرام چھوڑنا پڑتا، ساتھ چھوڑنا پڑتا، خوشیاں کبھی چھوڑنا پڑتا، ساتھ کسی کا چھوڑنا پڑتا، میٹنگ کبھی چھوڑنا پڑتا، صبر ہے. اور جب انسان حرام کو اپنانے کے لیے کوشش کرنا چاہتا، اس کی زندگی کے حالات ایسے محسوس ہوتے، یہ حرام کا سودی قرضہ لے لیے تو نکل جاتے نا، ذری سی تو بات ہے، حالات سدھر جاتے نا، اس سے بھی بچنا یہ بھی صبر ہے. حرام کو اپنانے سے دور ہٹنا، حلال پہ قائم رہنے کے لیے صبر ہے، اور حلال پہ جب آپ قائم رہیں گے برائی کو چھوڑ دینا یہ بھی صبر ہے. اور صبر میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے مشیت آ جاتی، اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا، تقدیر کا کچھ بھی فیصلہ ہوتا. آپ بیٹھے ہیں، حکم الہی ہوا، بارش ہو گئی، آپ کاروبار کو نہیں لا سکے، صبر کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن زبان سے جملہ نکل گیا، بارش کاروبار کو ستیہ ناش کر دی، صبر کا معاملہ ختم ہو گیا. تقدیر کا فیصلہ ہے، حکم اللہ کا ہے، وہ جس طرح چاہے آزما لے. کسی کو لڑکی یہاں دے کے آزما دے، کسی کو لڑکے دے کر آزما دے، کسی کو اولاد نہیں دے کر آزما دے. تقدیر کے فیصلے ہیں، وہ جس طرح چاہے انسان کو آزمائے، موسم کے ذریعے آزما دے، اولاد کے ذریعے آزما دے، بیوی کے ذریعے آزماتے. آپ تو فوٹو دیکھ کے شادی کرتے، ضمیر دیکھ کے تو شادی نہیں کرتے. آئے بات کس کی زبان کیسا کھل جاتی وہ آپ کو نہیں پتا چلتا. تقدیر کا فیصلہ ہے، صبر کا معاملہ ہے، چاہے تو جیو چاہے تو طلاق دے دو، صبر کا معاملہ ہے. کئی امور ہیں صبر کے، لیکن 2 چیزیں جس پر
جو میں بات کرنے کی کوشش کریں صبر میں، ایک تو یہ کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، چاہے زبان سے ہو یا اعمال سے ہو، ہمارے قریب صبر کا ایک ہی تصور ہے، کوئی برا کرا تو میں برداشت کرا، صبر پہ ہوں، یہی نہیں ہوتا صبر۔ یہ ایک پہلو ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا، برداشت کر رہی، جائیداد کا حصہ نہیں دے رہا، ہمیشہ گالی دے رہا، انصاف کا معاملہ نہیں کر رہا، حقوق ادا نہیں ہو رہی، شوہر کے ظلم بیوی برداشت کر رہی، بیوی کا ظلم شوہر برداشت کر رہا، ہم خالی ون وے سوچ رہے ہیں، آنے والے ظلم کو برداشت کرنا صبر ہے نہیں۔ صبر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے، آپ کی زبان اور آپ کے عمل سے دوسرے کی، آپ کی شرارت سے دوسرے کو جو نقصان ہو رہا، اس پہ کنٹرول کر لو، یہ بھی صبر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پہ صدقہ دینا لازم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہے تو؟ کہا محنت کرو، کماؤ، خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو؟ کہا یہ کہ کسی کا بوجھ اٹھا دو، کسی کی جس طریقے سے تمہاری طاقت کے مطابق مدد کر سکتے کر دو، یہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی صدقے کا اجر ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی نہیں ہے تو اگر طاقت؟ کہا تو پھر یہ کر دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دے دو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو؟ کہا اگر اس کا بھی موقع نہیں ملا زندگی میں تو ایک آخری کام یہ کر لو جو صدقے کا اجر تمہیں دے دے گا، صدقہ ہو جائے گا، وہ یہ تیری برائی سے زمانے کو بچا لے، یہ تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ ہماری زبان کے شر سے گھر والا، بستی والا، مسجد والا محفوظ رہو، صدقہ ہے۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ یہ صبر پہ ممکن ہے۔ آپ کی زبان چلانے کی عادت ہے، روکو، کنٹرول کرو، یہ صبر ہے۔ آپ کو چال بازی کرنے کی عادت ہے، آپ اپنے آپ کو جو سو بہت بڑے جو سو توپ سمجھ لے رہے ہیں کہ آپ کی چال سے کوئی بچ نہیں سکتا، صبر کرو نفس پہ، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے شر سے زمانے کو بچا، یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ یہ دو پہلو جو صبر کے ہیں، اس پہ قرآن مجید کی ایک آیت، کئی باتیں ہو سکتی صبر پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ایک خاص حکم دیا قرآن مجید میں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ایسے معاملات وجود میں آئیں کہ جس کے لیے یہ آیت میں ایک ایسی خوبصورت تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ سورہ معارج سورہ نمبر 70 کی آیت نمبر 5 میں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم خاص ہے آپ کے لیے۔ جب حکم آپ کے لیے ہے تو یہ آپ کی ذاتی زندگی کا عمل ہے، لیکن جب حکم آپ کے لیے ہے، یہ آپ کا عمل کائنات کے لیے مثال ہے، رسوہ حسنہ ہے، ایسی مثال ہے جو دوسری بن نہیں سکتی کائنات کے اندر، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، علم کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ جو آپ کا عمل ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ فاصبر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو۔ اب وہ حالات کیا ہیں 23 سالہ زندگی کے، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا صبر کس درجے پر ہوا۔ فاصبر، وہ بھی کیسا صبر، ایسا صبر بتائیے زمانے کو، انسانیت کو ایسا صبر بتائیے، صبرن جمیلا، ارے انتہائی خوبصورت صبر کے درجے لوگوں کو بتا دو۔ اس آیت میں صبر کو ایک خوبصورت عمل کہا گیا، اور ایسی خوبصورتی کہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے معنی دنیا کے سامنے رکھے، وہ یہی ہے حالات چاہے جو زبان سے تکلیف دے، ہتھیار سے تکلیف دے، اعمال سے تکلیف دے، چال بازی سے تکلیف دے، حملے کے ذریعے تکلیف دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبرن جمیل، ایسی خوبصورتی سے صبر کا مظاہرہ کیا کہ دین پر ہر آن قائم رہے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے۔ اس لیے کہ صبر کب تک ہے؟ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ جن حالات کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ حالات نہیں ہونا تھا، وہ ہے صبرن جمیلا، دین پر اس وقت تک قائم رہنا جب تک کہ یہ حالات ہے، اور اس کے بعد بھی قائم رہنا جب یہ حالات چلے جائیں گے۔ صبرن جمیل، عبادت پہ قائم رہو،
اللہ سے امید پر قائم رہو، اللہ سے توکل پر قائم رہو، اللہ کی شکر گزاری پر قائم رہو، اللہ کے ذکر پر قائم رہو، روزے پر قائم رہو، امید پر قائم رہو، مایوسی سے دور ہو جاؤ، رب سے نا امید مت ہو۔ یہ سب صبر میں شامل ہے۔ صبرن جمیل، ایسا صبر جو خوبصورت ہے، تمہارے دین کو آیا کرے، تمہارے دین کو نمایاں کرے، تمہارے سامنے تمہارا صبر تقویت دے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف کا واقعہ سینکڑوں بار آپ سن لیے ہوں گے، لیکن جب پتھر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے ساتھ نکلے اور اسی بستی سے آگے نکل کر ایک انگور کے باغیچے میں بیٹھے، اپنے خون کو پونچھتے ہوئے، ایڑی کے خون کو پونچھتے، جسم پہ جہاں مار لگا اس کو جو سو مرہم پٹی کرتے، اور زید سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر کھا کے جب آئے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ میرے رب، یہ کیسی قوم کے حوالے تو محمد کو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، میں ان تک تیری بات پہنچاتا ہوں اور میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ اے میرے رب، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، ان حالات کو مجھ سے دور کر دے یا ربی، کہ یہ معاملہ آج یہ جو قوم کر رہی ہے میرے ساتھ، پتھر برساتی ہے، میرے ساتھ تانے دیتی ہے، ظلم کرتی ہے مجھ پر، یا ربی میں ہر ستم ہر ظلم سہنے تیار ہوں، بس تیری رضا مطلوب ہے، تو مجھ سے راضی ہوتا چلا جا، میں صبر کرتا چلا جاؤں گا۔ فاصبر، ایسا صبر بتاؤ، صبرن جمیل، کہ زید بھی دیکھ لے، زمانے میں آنے والے قیامت تک کہ زید دیکھ لے صبر جمیل کسے کہا جاتا ہے۔ جب بیٹھے رب سے دعا ہوئی، فوری قبول ہو گئی دعا، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا گیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا حکم، اختیار آپ کا، آپ کی تمنا، آپ کی التجا، رب کا فیصلہ آنے والا ہے، اجازت کی طلب ہے رب کی طرف سے کہ آپ کہہ دیں، یہ جو مکے کی وادیوں میں دو طرف پہاڑ ہے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ قوم جو آپ پر ظلم و ستم کرتی ہے، پیس کے رکھ دوں گا رب کے حکم سے، آپ کہہ دیجئے کیا کرنا ہے۔ صبرن جمیلہ کی مثال دی، کہا نہیں، مجھے امید ہے میرے رب کی طرف سے یہ قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے جو لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی دیں گے، شرک نہیں کریں گے، ایسا صبر کیے کہ آج اس زمین پر توحید کا بول بالا ہے۔ صبرن جمیل، جائزی بات تھی اگر کہہ دیتے ختم کر دو، کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، نہ کوئی بد دعا کی بات تھی، ادھر رب کے سامنے التجا تھی، ادھر فرشتہ آ گیا۔ صبرن جمیلہ، یہ بڑی ہی خوبصورت صبر ہے، ایسا صبر کائنات میں کوئی دوسری مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر یہی کے بعد نکلے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے، اور ایسے حالات اللہ نے دے دیے کہ 8 سال کے بعد جب پلٹ کر آئے مکہ فتح کرنے کے لیے، ابو سفیان مکے کا سردار، رات میں ہزاروں کا لشکر ہے، مگر مسلمانوں کا سمندر سیلاب، دین کے ماننے والوں کا، یہی طائف سے پتھر کھانے کے صرف 10 سال کی بات ہے، مسلمان 10,000 کا لشکر لے کے مکہ کی طرف آئے۔ جب تعداد دیکھا تو ابو سفیان اعلان کر دیا، اب ہم میں طاقت نہیں ہے محمد کے لشکر سے لڑنے کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہتھیار ڈال دیے، اور صبح کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے گھر کے دروازے اندر سے لگا لے اس پر کوئی حملہ نہیں ہے، جو حرم کی زمین صحن میں مطاف میں اتر جائے اس پر کوئی حملہ نہیں ہے، ہم عزت کرنے والے ہیں حرمت والی جگہ کی۔ صبح تلواروں کے لیز لشکر میں گھیرے میں صحابہ کے کعبے کی جو سو صحن میں اترے، تیر اپنے ہاتھ میں لے کر کعبے کے ارد گرد پتھروں کو، مورتیوں کو رکھ دیا گیا تھا، ایک ایک کو گراتے چلے جاتے اپنے ہاتھ سے، دروازہ کھلائے، اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں اتار دی گئی تھی، مٹا دیا گیا، چوکھٹ کو بند کیا، 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر ادا کی، اور پھر چوکھٹ کے پاس آئے، پلٹ کر
تو دیکھا کہ وہ لوگ جو تقریباً 20 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور مال اور اسلام اور قرآن اور سنت کے دشمن ہیں، وہ آج ہتھیار ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں. پورے مکہ گھیر چکے مسلم فوج، کوئی نکل نہیں سکتا. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، یا تو گردن کا حکم ہوگا تو گردنیں نیچے گریں گی، یا قید کا حکم ہوتا تو قید ہوں گے. کہا اے قریش کے لوگوں، وہ اللہ اکیلا ہے جس نے سارے جتوں پہ مجھے فتح دی. کیا ارادہ ہے؟ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ گردنیں گریں گی، قیدی بنائے جاؤ گے، یا کیا کیے جاؤ گے؟ 20 سال نبی کی دشمنی کے بعد بھی احد میں آ کر نبی کا داس شہید کیا، احد میں آ کر ابری ہوئی ہڈی کو زخمی کیا، احد میں آ کر آپ کے مونڈے پہ حملہ کیا، آپ کے سر پر اوجھڑی ڈالی، سروں کو روکنے کی کوشش کی گئی، آٹے کی چکی ڈال کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی. وہ لوگ کھڑے ہوئے سامنے. کہا قریش کے لوگوں کیا ارادہ ہے؟ انسان کے اخلاق، اس کا دین. قریش کو 20 سال کی دشمنی کے بعد یقین تھا. کہا ان کے لوگوں نے اٹھ کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے بھی کریم تھے، جب آپ نبوت کا اعلان نہیں کی آپ کے کرم کے چرچے تھے. آج بھی کریم ہے، جو فیصلہ ہوا کرم کا کرنا. محمدہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے تمہارے لیے آج جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا تم سب کو معاف کر دیا گیا ہے جو کچھ کیے. صبرن جمیلہ، ایسا صبر دو جو خوبصورت ہو. بس اس کے بعد تھا جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. 8 نبوت ہجری کے بعد صرف 2 سال کا وقفہ ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، ارے داخل ہوتے گئے اللہ کے دین میں وفود کے وفود. بس یہ ایک فیصلہ تھا، نہ فرشتے کو کہا کچلنا ہے، نہ صحابہ کو کہا ختم کرنا ہے. صبرن جمیل. اب آپ اپنی یہ معاملہ سن کے اپنی زندگی کے پھٹیچر چلر، اس میں بھی حیدرآباد کے گھٹیا نیوز جو کلچر اور نظام بنا کے اپنی ناک اپنی عزت کے خاطر جو رشتے توڑ رہے ہیں، جو جھگڑے کر رہے ہیں، جو معاملات کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لیجیے. کیا اوقات ہے ہماری؟ کس حیثیت پہ ہے ہم اپنی آزمائشوں میں، اپنے معاملات کے اندر؟ فرشتہ آیا، قتل کرنے والے، کیا کیا نہیں ہوا، پتھر مارنے والے. صبرن جمیلہ، خوبصورت صبر پیش کرتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کا جائزہ لیجئے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہمارے معاملات کی وہ سامنے، مگر ضد دل پتھر بنے ہوئے ہیں، مزاج میں نرمی نہیں ہے. صبرن جمیلہ. افسوس جماعت حدیث کے ہونے والے ان معاملات پہ شہر حیدرآباد کے، ہندوستان بھر میں کیا پیغام دے رہے ہیں آپ دوسری جماعت والوں کو؟ ہم لا رہے ہیں پکڑ کے کہ فتویٰ ہمارے پاس لو، منہج ہمارے پاس لو، مسلک ہمارے پاس لو، قرآن ہم سے سیکھو، سنت ہم سے سیکھو، مگر اخلاق ہم سے مت سیکھو. اہل علم کے معاملات مساجد اور ممبر پر نہیں، کورٹوں میں خرچہ ہو رہے ہیں. کورٹ فیصلہ کریں گا، اہل توحید کا فیصلہ کورٹوں میں. واہ! کیوں؟ کہ معاملات میں جو صبر نہیں ہے، وہ اخلاق ہم پیش نہیں کر سک رہے. لوگوں کے صدقے کا پیسہ، مال محنت کی کمائی کا پیسہ وکیلوں کی تنخواہوں میں جا رہا ہے. بات کیا ہے؟ حقیر الیکشن کی خاطر آج ہماری ساکھ کھو دے رہے ہیں. ارے ہماری عزت صحابہ کے منہج اور مسلک سے دھجیاں اڑا دے رہے، اس مسلک کی، اس ہدایت کو جو ہم کو ملی ہے کوئی تمیز اور لحاظ نہیں رکھ رہی جماعت. افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. کون آنے والا ہے آپ کے قریب؟ یہ حالات دیکھ دو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ یا صفا اعلان کرے تھے، صفا پہاڑی پر کھڑ کر لوگ پوچھتے تھے کون ہے ذرا دیکھو، لوگ کہتے تھے محمد بن عبداللہ ہے، محمد ہے عبداللہ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے تھے میں نہیں جا سکتا، ذرا تم جاؤ، سن کر تو آؤ، یہ تو بڑا امانت دار بچہ ہے، جو کہے گا سچ کہے گا. نبوت سے پہلے ہی عالم تھا
کیا معاملات داری ہم پیش کر رہے ہیں، کیا اخلاق ہم پیش کر رہے ہیں، کیا لوگوں کو، جو بچے، جو نوجوان آج مسلک کے اہل حدیث یعنی حقیقت میں مسلک کے صحابہ کے قریب آ رہے ہیں، کیا پیغام جا رہا ان کو؟ وَعَارِضًا لِلْجَاهِلِينَ، یاد رکھو اصول ہے، لوگ ہمیشہ جاہلوں سے اعراض کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا انہیں معاف کرو، انہیں درگزر کرو۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں درگزر کرے؟ اگر آپ سخت دل ہوتے، زبان میں سختی ہوتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے صحابہ آپ سے کٹ جاتے۔ جب نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تمہاری تو حیثیت ہی نہیں، یاد رکھو بھی لوگ کٹ جائیں گے۔ عزیز دوستو، صبراً جمیلا، صبر جمیل کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹائم ہو گیا، 3 منٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ دیکھو میں آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو یوسف نے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو تو آپ پڑھتے رہو گے، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، دلوں کی گندگی، دلوں کا میل، دلوں کا اجیڑ، زبان کی گندگی، زبان کی بد اخلاقی، بھیجے میں سازشیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک ایسا قصہ ہم تمہیں سنانے جا رہے ہیں، قصوں میں احسن قصہ، احسن القصص، ارے بڑا اچھا قصہ۔ خاندانی زندگی، اخلاقی معیار کو اگر سدھارنا ہے، وہ واقعہ یوسف علیہ السلام کے سونتلے بھائی شروع سے ہی حسد کرتے تھے، یہاں تھی وہ بات۔ تو لے گئے یوسف علیہ السلام کو سازش سے، اور معصوم بچہ مر بھی گیا تو پرواہ نہیں، کنویں میں ڈال دو۔ کیونکہ جب ذہن میں، دل میں گندگی، حسد، بغض آ جاتی تو وقت کے آنے والے نبی کو ڈال دیے، اور نبی تو ابھی نہیں تھے یہ، لیکن والد تو نبی ہے، نبی کے بیٹے کو پھینک دیے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، باپ، پردادا، دادا، پورے نبی کنویں میں پھینکے۔ رب کا فیصلہ، قافلہ کنویں سے نکلا، کنویں میں پانی ڈالے، ڈول کو لے کے آئے، مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ پھر مصر میں جو سو ملکہ، وہاں کے عزیز کے گھر میں پلے بڑے۔ زنا کا معاملہ وہ تو اور ہے، وہ واقعے پہ نہیں آ رہا ہوں۔ بات آگے بڑھی، فائنانس منسٹر بنے، 7 دبلی گائیں، 7 موٹی گائیں، 7 سال قحط کے، 7 سال فل بارش کے، اناج کے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ایک اور ایک بھائی تھے بنیا میں، وہ تو اپنے والد کے ساتھ تھے بنیا میں، سگے بھائی، یہ پورے سونتےلے بھائی، یہ بھی نبی کی اولاد، یہ بھی نبی کی اولاد۔ نبی کے گھر میں یہ عالم ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں اگر جماعت اہل حدیث میں سے حالات ہو رہے ہیں تو، کیونکہ دل تو دل ہے، حسد تو حسد ہے، بغض تو بغض ہے، شر تو شر ہے۔ شیطان جب آدم نبی کو بھٹکا سکتا، میری آپ کی کیا حیثیت؟ کیا خطبہ دینے والا ان سے اچھا ہے؟ حیثیت ہی نہیں ہے کسی کی۔ کہا بنیا میں جب قحط کے سال آئے، اناج اسٹور کر لیے تھے 7 سال، یوسف علیہ السلام کو آرڈر تھا اب آپ اناج بانٹنا پوری قوم میں، ہر مہینہ یا سال میں کوارٹرلی آتے تھے، اناج لے جاتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ بنیا میں کو لے کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو بچپن میں یوسف علیہ السلام کو پھینک دیے تھے، آئے اناج لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور اناج لینے کے لیے جب آئے تو یوسف علیہ السلام اناج دیے اور ایک پلاننگ کیے۔ پیالہ تھا بادشاہ کا پیالہ، وہ بنیا میں جو تھے، بنیا میں کے بستے میں ڈال دیے، روکنا مقصد تھا۔ لوگ جو سو نکلے اناج لے کے، یوسف علیہ السلام کے سونتےلے بھائی اور سگے بھائی بنیا میں، کوئی پہچانا نہیں، بچپن میں پھینکے تھے، آج تو بڑے ہو گئے، ابھی ہمارے اسکول کا بچہ ہے، میں اس کو پہچانا نہیں، ظاہر بات ہے ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اعلان کیا اروا یوسف علیہ السلام رکو، باہر نکلنے والے اس بہل کے رکو، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، جس کے بستے میں ملے گا اسے روک لیا جائے گا۔ چیکنگ لی تو بنیا میں کے بستے میں ملا، جب بنیا میں کے بستے میں ملا تو پھر بنیا میں کے بستے میں جیسا ہی یہ بیگ ملا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب بنیا میں کو یہاں روک لیا جائے گا۔
انہوں نے کہا بنیامین کو آپ یہاں پر کیسے رو سکتے ہیں؟ ارے قانون ہے ہمارا، اصول ہے یہاں کا، جس کے بستے میں پیالہ ملے گا اسے روک لیا جائے گا، جاؤ ابا کو بلا کر لاؤ۔ تو بات سنیے، اب دل کا میل، زبان، سازشیں، گندگی جب انسان پال لیتا کچھ نہیں دیکھتا۔ جب کہا یوسف علیہ السلام سامنے ہیں، بنیامین کو اپنے بازو بٹھا لیے، اور یہ بھائی جو کنویں میں پھینکے تھے، زبان اور دل کی گندگی کیا چیز ہوتی ہے اندازہ لگائیے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ انہوں نے کہا جیسے بھائی کو پکڑے، اگر اس نے چوری کی ہے، اے فائنانس منسٹر پہچانے نہیں، اگر اس نے چوری کی ہے تو تعجب کی تو کوئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کا بھائی جو یوسف تھا انہیں بھی چور تھا۔ وَلَمْ يُبْدِيَ لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا، صبراً جمیل، کسی کے منہ پہ تم زبان چلا رہے ہیں، کسی کے دل کو تم تکلیف دے رہے ہیں، کسی کے آنکھوں سے تم آنسو نکال رہے ہیں، کسی کے رشتوں کو تم برباد کر دے رہے ہیں، کسی کے گھر کو تم توڑ دے رہے ہیں، کسی کو تم طلاق خلا دلا دے رہے ہیں، تم جائیدادیں ہڑپ لے رہے ہیں۔ زبان سے کہا۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، صبراً جمیل، بڑا صبر کر لیے۔ اب بات یہ ہوئی، کہا جاؤ بلا کر لے کے آؤ، اپنے ابا کو بلا کر لے کر آؤ، اپنے گھر والوں کو بلا کر لاؤ۔ گئے دوڑے دوڑے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا ابا بنیامین کو رکھ لیے، اس نے چوری کی۔ کہا ہائے یوسف، ارے اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں چال بازی کر چکے ہو، جاؤ دوبارہ راشن لے کر آؤ، اللہ سے امید رکھو، میں وہ باتیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اے مالک، اے خازن، اے فائنانس منسٹر، غلہ دے دو، ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ یوسف نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ یوسف نے کہا جب دوسری مرتبہ آئے، اچھا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف جو اس کا بھائی ہے، اس سے پہلے اس کے ساتھ گمراہی اور جہالت میں کیا عمل کیا تھا؟ جب یہ بات سامنے آئی تو چوکنے ہو گئے۔ وہ بچپن چھوٹے میں کنویں میں پھینکنا تم کو کیسے پتا؟ یوسف کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تم کیوں پوچھ رہے؟ خیال آیا، رب کی طرف سے سوال آیا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں ہے فائنانس منسٹر، اے غلہ بانٹنے والے، انت یوسف، کہ تم ہی تو یوسف نہیں ہے؟ کہا قال انا یوسف وہذا اخی، ارے میں ہی یوسف ہوں، اس کو کنویں میں پھینک دیے، وہذا اخی، ارے جس کو منہ پہ چور بولے، وہذا اخی، اس کا بھائی ہے میرا، میرے بازو بیٹھا ہے۔ علینا قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یاد رکھو رو میرے بھائی، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، بات یہ ہے کہ جو بھی صبر کرے گا، پرہیزگاری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ یوسف نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ بس چھوڑ دو میرے بھائیو جو ہو چکا، قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہوں، یغفر اللہ، اللہ کے لیے بخش دیا، اللہ تمہیں بخش دے، لکم وہو ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں بڑا مہربان اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چوکھٹ سے کہی تھی، یغفر اللہ لکم، سب معاف ہیں۔ یہ صبراً جمیل کی مثالیں ہیں دو انبیاء کرام کی۔ بڑے گھریلو معاملات، گھریلو زندگی کی بات، اور ایک بلند ترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں کی دشمنی کی بات، دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں۔
اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا کرے۔